سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعے کا موضوع ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و منوالہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا، ونجیناہ من الغم، اور نجات بخش دی انہیں غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ ابھی جو دو آیات کریمہ ہے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے، اور واقعہ کس کے حوالے سے ہے؟ ایک عظیم الشان پیغمبر جن کا قرآن مجید میں 6 جگہ نام آیا ہے مختلف صورتوں میں۔ سورۃ انعام میں بھی آیا ہے، اور سورۃ القلم میں بھی آیا ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے، اور دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے۔ کہیں تو صرف نام سے آیا ہے یونس، اور کہیں صفات سے آیا ہے۔ صفات یعنی کوئی خوبی، کوئی بات، اس طریقے سے آیا ہے۔ اور قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورہ ہے 29ویں پارے کی، جس کا نام ہے سورۃ النون۔ نون کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور ایک دوسرا نام بھی ہے اس کا، اور یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لقب کے حوالے سے آیا ہے، صاحب الحوت۔ حوت بھی کہتے ہیں مچھلی کو۔ نون اور حوت یہ دونوں مچھلی کے نام ہیں، چونکہ اس واقعے میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں مچھلی بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بھی مذکور ہے آیات کے اندر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ، اور یاد کرو ذُنُّون کو۔ ذُنُّون سے مراد مچھلی والا۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک یہ معمول بھی ہے، کہیں قرآن میں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، جیسے یہ وَظَنُّون اور صاحب الحوت، یعنی کہ اصل نام کی جگہ کسی حوالے سے پکارنا۔ ذُنُّون مچھلی والا، صاحب الحوت مچھلی والا، یہ اللہ کا بھی ایک دستور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دستور رہا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو کسی نام کے حوالے سے پکارا۔ جیسے ابو جہل، اصل نام اس کا ابو جہل تو ہے نہیں، اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی زبان مبارکہ سے اس کے لیے یہ ارشاد فرما دیا ابو جہل. اب آج تک لوگ اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی جہالت والا. ابو سے مراد ہے والا، جہالت والا، ابو جہل. اسی طرح ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابی ہریرہ، جن سے کئی احادیث مروی ہیں. ان کا نام بھی کچھ اور ہے، عبد الرحمن ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک بلی دیکھی تو ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرما دیا یا ابی ہریرہ، اے بلی والے. بس اب ابی ہریرہ مشہور ہو گئے. تو اس طریقے سے کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہ قرآن میں بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ 6 صورتوں میں پیغمبر یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، مگر کہیں تو صرف نام سے آیا ہے باقاعدہ یونس. انجیل میں ان کا نام ہے یونا، بائبل میں یونا، لیکن قرآن میں آیا یونس. تو کہیں تو یونس نام آیا ہے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے حوالے سے ان کو پکارا. حالانکہ مچھلی تو یونس علیہ السلام سے تو افضل نہیں ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں کوئی لاحقہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کو خاص نام لے کر بھی پکارا. ان کا نام لیا یونس مختلف صورتوں میں، اور یعنی 4 صورتوں میں تو صرف نام آیا ہے یونس، اور 2 صورتوں میں یہاں پر ذوالنون اور صاحب الحوت یہ آیا ہے. مگر مراد اس سے کون ہے؟ یونس علیہ السلام. ایک بڑے عظیم پیغمبر ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، عراق میں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بڑا اہم آج کا یہ بیان ہے قرآن مجید کے حوالے سے، ہماری سمجھ کے لیے، ہم عاجزوں کی سمجھ کے لیے. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو ذُنُّون کو جب وہ چل دیے غصہ ہو کر، غضبناک ہو کر چل دیے. کس پر غصہ ہو کے چلے؟ اپنی قوم پر. نینوا قوم کی طرف یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. عراق میں موصل شہر ہے، وہیں نینوا ہے، اور اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ ان کو تبلیغ کریں، ان کو اسلام کی طرف لائیں، ان کو ایمان کی طرف لائیں، ان کو کفر سے بچائیں، ان کو شرک سے بچائیں. لگ گئے یونس علیہ السلام. اب ہر پیغمبر کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف اس کو پھیر دے لگ جائے وہاں. یہ اس کا فریضہ ہے. کوئی مانے کہ نہ مانے، کوئی ایمان لائے کہ نہ لائے، اس کا کام یہ ہے کہ دعوت دیتا رہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا، انبیاء کا کام، اولیاء کا کام دعوت دینا ہے، مارنا نہیں ہے کسی کو، گریبان پکڑنا نہیں ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے، پہنچانا ہے، کنوے کرنا ہے. بس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. باقی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی. اگر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ بھیجتا ہے، اگر تباہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ کرتا ہے، اگر ان کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے تو اللہ کرتا ہے. پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اپنی ڈیوٹی ادا کرے بس. تو یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نینوا کی طرف مبعوث فرمایا کہ ان کو کفر و شرک سے بچاؤ.
ان کو اللہ کے دین کا راستہ بتاؤ۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کا دین ایک ہی رہا ہے، دین اسلام۔ یہ ہمیشہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ کبھی بھی کوئی عیسائی، کوئی یہودی آپ سے بات کرے، موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر، جن کو آپ کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے قرآن کی کہ ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے، ہر پیغمبر، ہر رسول نے اسلام کی تعلیم دی۔ یہ بعد میں لوگوں نے خود کو یہودی اور عیسائی کے الگ مذہب میں پرو لیا، ورنہ نبیوں نے تو کبھی بھی ان کو اسلام سے ہٹ کر پیغام نہیں دیا ہے۔ کیسے دیتے؟ اللہ کو صرف اسلام پسند ہے، تو کیسے ہوتا کہ الگ الگ دین ہوتا؟ ایسے نہیں۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا قوم کو تبلیغ فرمانے لگے تو ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ قوم نے مذاق کیا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، بدتمیزی کی، مارا، پتھر مارے، گالیاں دی، ظلم کیا، تشدد کیا۔ یہ ہر قوم میں رہا ہے، ہر نبی کو اس سے واسطہ پڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں، کوئی اور ستایا نہیں گیا۔ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر نبی ستایا گیا ہے، لیکن فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا، مگر ثابت قدم اور صبر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب ذُنُّون غضبناک ہو کر چل دیے، یعنی کہ جب دیکھا یونس علیہ السلام نے قوم نہیں مان رہی، اثر نہیں ہو رہا، تبلیغ کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس سے یہ نقطہ بھی یاد رکھیے کہ کسی عالم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم بیکار ہے، کسی ولی کی تبلیغ کا اثر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی بیکار ہے۔ اب نبی کی تبلیغ کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو معاذ اللہ کوئی کہے گا کہ نبی بیکار ہے؟ نہیں، کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ان کا نصیب نہیں ہے جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے، وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے، ورنہ سب سے بڑا مبلغ تو نبی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مبلغ اعظم تو نبی ہے، رسول ہے۔ سب سے بڑا مقرب بندہ اللہ کا کون ہے؟ نبی، رسول، بعد میں سارے ہیں۔ اللہ کا سب سے مقرب ترین بندہ وہ نبی ہوگا یا رسول ہوگا، مگر نبی کی بات نہیں مان رہے لوگ، رسول کی بات نہیں مان رہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب یہ ذنون چل دیے غضبناک ہو کر، یعنی جب دیکھا قوم نہیں سدھر رہی، توجہ نہیں کر رہی، کفر نہیں چھوڑ رہی، شرک نہیں چھوڑ رہی، ایمان کی طرف نہیں آ رہی، میری بات بھی نہیں مان رہی، تو غصہ آ گیا۔ اب یہ غصہ جو ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر، ذات کے حوالے سے کسی پہ غصہ نہیں آتا تھا۔ جب بھی غصہ آیا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے آیا ہے۔ جب اللہ کی ذات کا مسئلہ آ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ تھا نا۔ اپنی ذات کے لیے حضور کو پرواہ نہیں تھی، کوئی مانے کہ نہ مانے، لیکن جب اللہ کا سوال آ جائے تو غصہ آ سکتا ہے۔
ایک حدیث پاک ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یونس علیہ السلام غصہ کیوں ہوئے، نہیں مان رہے تھے، نہیں مانتی قوم، چلو، لیکن غضبناک کیوں ہوئے، کیوں جلال آیا آپ کو؟ تو حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من احب للہ ومن ابغض للہ، حضور نے فرمایا جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، اس کو سمجھنا ہے، محبت کی اللہ کے لیے، کہ مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کسی سے محبت کی کہ اللہ خوش ہوگا، بغض رکھا کسی سے، ناراضگی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، کہ اللہ کے حوالے سے اس نے بدتمیزی یا گستاخی کی ہے تو اس سے ناراض ہو جاؤ، وہ ناراضگی معاف ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ گناہ میں شامل نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو وہ بھی اللہ کو پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کسی سے بغض کیا، ناراضگی کی۔ یہ حدیث ہے، من ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی اختیار کی۔ تو جب بات اللہ کی آ جاتی ہے تو ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، دنیا کے لیے ناراضگی جائز نہیں ہوتی، اللہ کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جو اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ وہ چل دیے، یعنی الگ ہو گئے اپنی قوم سے، دور ہو گئے، وہاں سے نکل گئے، غضبناک ہو کر ان پر، اپنی قوم پر غصہ آ گیا ان کو کہ کیسی جاہل قوم ہے، اتنا سمجھا رہا ہوں، اتنا بتا رہا ہوں، اتنی ہدایت دے رہا ہوں اور سب اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ کے حکم سے دے رہا ہوں، کیسی بدبختی ہے ان کی کہ مانتے نہیں۔ تو آپ چل دیے غضبناک ہو کر۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، میری گرفت نہیں فرمائے گا، ایسا گمان ہو سکتا ہے، اور یہ پیغمبر ہے، ان کو ایسا گمان ہوا۔ بات یہ تھی کہ یہ قوم سے تو دور ہوئے، لیکن صرف قوم سے دور نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے وہاں سے دور چلا جانا پسند فرما لیا، یعنی الگ جگہ، اور یہ خیال کیا کہ اللہ کی طرف سے تو ابھی حکم آیا نہیں تھا جانے کا وہاں سے، ورنہ پیغمبر تو وحی کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے کہ یہاں جاؤ تو وہاں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے نکل جاؤ تو نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کو وحی نہیں آئی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن آپ نے اپنے طور پر غصے میں آ کر، جس کو ہم جلال کہہ سکتے ہیں، کہ جلال میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا کہ وہاں سے نکل گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ گمان کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، نہیں پکڑیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، کوئی کام اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو۔ نتیجے کے طور پر پتہ چلتی ہے حکمت، شروع میں نہیں پتہ چلتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عوام الناس کو پیش آتی ہیں، اور عوام الناس یا تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں، دو میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، حکمت کے تحت وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، مگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور کبھی ہم کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بری نہیں ہوتی، نتیجے کے طور پر اچھی ہوتی ہے، مگر چونکہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، جیسے آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم اپنی بھول بھلیا میں لگے رہتے ہیں، مگر ہوتی ہے اللہ کی حکمت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَظَنَّا، اس نے یہ گمان کیا، کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے،
یونس بن متا، والد کا نام ہے متا. تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ خود پیغمبر ہیں حضور، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی تعریف فرمائی. پیغمبر نے پیغمبر کی تعریف کی. اور آپ دیکھیں آپ کہ ہم مسلمانوں کا کتنا بڑا عقیدہ ہے جو شاید ہی کسی قوم کا ہو، شاید ہی کسی مذہب میں ہو، کہ ہم مسلمان، ہم اہل ایمان، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ہر نبی کو مانیں، کسی نبی کا انکار نہ کریں. کسی نبی کا 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا انکار بھی کفر ہے. ہمیں ان کو ماننا ہے. تو یہاں تو حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت کو حدیث میں خود حضور علیہ السلام نے اقرار کیا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ گمان کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے. نقدر علیہ سے مراد مفسرین نے یہ لیے کہ ہم ان کو اس بنا پر پوچھیں گے نہیں کہ تم کیوں نکلے وہاں سے. بھلے قوم نے تم کو تنگ کیا تھا، آپ رہتے انہی کے درمیان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بندہ مشکل میں ہو، اس مشکل میں پڑے رہنے سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. بھاگنے میں نہیں ملتا، بلکہ اسی جگہ ٹھہرے رہنے میں ثواب ملتا ہے. اب جیسے دیکھیں حدیث پاک ہے تعاون کے بارے میں. یہ کورونا ہوا تھا نا، کورونا بیماری، یہ بھی تعاون کی شکل تھی. تو تعاون کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس جگہ تعاون کی خبر آ جائے یا تعاون جس جگہ پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، اور جس جگہ تعاون پھیل جائے وہاں جاؤ مت. دونوں باتیں فرماتی تھی. اگر تم وہاں ہو جہاں تعاون ہے تو پھر وہاں سے نکلو مت، اللہ کے بھروسے پہ رہو. موت آئے گی تو ادھر آئے گی، جہاں آنی ہے وہیں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. اور جہاں تعاون ہے وہاں تم نہیں ہو تو پھر وہاں جاؤ مت، اپنی جگہ رہو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشکل میں، کسی مصیبت کے مقام پر ٹھہرے رہنے میں فضیلت ہوتی ہے، اجر و ثواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یا یوں سمجھ لیں کہ دکھ کو برداشت کرنے میں ثواب ہوتا ہے، مصیبت کو برداشت کرنے میں اجر ملتا ہے. ابھی یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تھے. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. فنادى في الظلمات، پھر انہوں نے پکارا اندھیریوں میں. ظلمات کا معنی اندھیرا. اب اندھیری کیا ہے؟ 2-3 طرح کے اندھیری. ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق جب وہ دریا کی طرف پہنچے، یعنی کہ کہیں باہر جانے کے لیے، تو کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی میں لوگ بہت زیادہ تھے، اوور لوڈڈ تھی کشتی. جب کچھ دور چلی کشتی تو جو ناخدا ہوتا ہے نا کشتی کا، ناخدا مانا چلانے والا، ملاح، اس نے کہا بھئی کشتی آگے نہیں چل رہی ہے، وزن زیادہ ہو گیا. اور ہمارا گمان یہ ہے کہ یا تو کوئی بھاگا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں چلتی، یا پھر زیادہ لوگ ہیں اس کی وجہ سے کشتی نہیں چلتی. تو اگر کشتی کے مسافروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہیں سے نکل کر آیا ہے تو یا تو وہ بتا دے اپنے آپ کو کھڑا ہو کر. تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آیا ہوں، میں اللہ کے حکم کے بغیر نکلا ہوں وہاں سے. ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، میں نے اپنی مرضی سے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھ لیا. غصے میں آ کر اپنی قوم پر غصہ ہوا میں کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہی، اللہ کا پیغام نہیں مان رہے، تو میں ہوں. انہوں نے پھر بھی نہیں مانا کہ نہیں یہ تو ایسے لگتا نہیں. تو قرآن اندازی کی، قرآن اندازی 3 دفعہ قرآن اندازی کی اور 3 دفعہ نام حضرت یونس کا آ گیا. تو جب تینوں دفعہ نام حضرت یونس کا آیا، یونس علیہ السلام نے کپڑے اتارے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی. اب میں اتر جاتا ہوں کشتی سے خود ہی، یعنی کہ
مان لیا اس بات کو کہ ٹھیک ہے میں اترتا ہوں کشتی سے، تاکہ کشتی تو آگے جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی آ گئی، مچھلی جیسے ہوتی نا ویل مچھلی، ایسی بڑی مچھلی کہ وہ انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک مچھلی تو وہ ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، لیکن ایسی مچھلی بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہے سمندر میں جو انسان کو کھاتی ہے، انسان اس سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اس مچھلی نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو نگل لیا، پیٹ میں ڈال لیا۔ اس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، فنادى فی الظلمات، اس نے اندھیری میں ہم کو پکارا، اندھیرے میں۔ تو علماء فرماتے ہیں اندھیرے تین طرح کے تھے، ایک تو خود مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک دریا کا اندھیرا، اور ایک ایسا اندھیرا کہ آپ سمجھے کہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر وظیفہ پڑھا، اس وظیفے کا آج موضوع ہے ذکر، اور بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے، بڑا ورد ہے، اور ایسا ورد ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، جو احادیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پڑھنے کے لیے بتایا، ایک حدیث میں نہیں بتایا، ایک سے زیادہ حدیثوں میں بتایا وہ وظیفہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کیا وظیفہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا، اور مچھلی کو اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ مچھلی ان کو نقصان مت پہنچانا، بس یہ اللہ کی طرف سے حفاظتی تحویل میں ہے، بس یہ ایسا ہے جیسے کسی کو حکومت کسٹڈی میں لے لیتی ہے نا، حفاظتی تحویل میں لے لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے دے دیا کہ چلے آپ ایسا کریں، اب مچھلی کے پیٹ میں دن گزارو اپنا، چلو اس کے اندر رہو آپ۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس وقت یہ وظیفہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو اسی طرح رکھتا، لیکن قیامت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوتا اس وقت تک یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ تو کیا ہوا؟ فنادى فی الظلمات، انہوں نے یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں اے اللہ تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، اپنے آپ پر ظلم میں نے خود کیا ہے، تو پاک ہے۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اکثر لوگ اس وظیفے کو آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی فریاد سن لی، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا، سن لیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو غم سے نجات عطا کر دی۔ یعنی ایک طرح کا غم تھا نا، اب مچھلی کے پیٹ کے اندر قید رہنا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی غم میں گرفتار ہے، باہر تو جا نہیں سکتا ہے، پیٹ کے اندر ہے مچھلی کے پیٹ، نظر کچھ آ نہیں رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی اس غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صرف یونس علیہ السلام نہیں، اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو بھی مومن اس کو پڑھے گا اس کو بھی ہم نجات عطا کر دیں گے، غم سے، فکر سے، پریشانی سے، مصیبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ، حدیث میں فرمایا حضور نے، اور یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی بھی پریشانی میں یہ دعا پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو دور فرما دے گا، وہ پریشانی اس سے دور فرما دے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کو نجات دی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال دیا باہر،
کیا کیا مچھلی نے؟ اگل دیا ان کو باہر، ساحل پر لا کر ان کو ڈال دیا، اور پھر وہاں سے آپ کو اللہ نے صحت عطا فرمائی اور دوبارہ آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن چونکہ واقعہ تو اور آگے بھی چلتا ہے، مگر میرا موضوع صرف اس وظیفے کی طرف ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ استغفار کی قسم ہے، جیسے ہم استغفار کرتے ہیں نا وظیفے میں، کبھی کبھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ کبھی ہم پڑھتے ہیں یا غافر الذنب اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ کبھی ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ ایسے بہت سارے استغفار کے وظائف ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سوائے اللہ کے، تو پاک ہے اے اللہ، میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ ایک بہت بڑے شیخ عالم فاضل کامل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں بڑے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے اجازت دی اور انہوں نے فرمایا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القول الجمیل میں یہ وظیفہ مذکور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی حاجت یا مشکل پیش آ جائے کسی کو تو 4 رکعت نفل پڑھے ایک سلام سے، 4 رکعت نفل، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے اسی سورہ کے اندر، سورہ انبیاء میں، یہ بھی 100 بار پڑھیں، اور تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، 100 بار یہ پڑھ لیں، اور پھر اس میں چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھ لیں 100 بار، اور سلام پھیر کر ربی انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام کی دعا، یہ پڑھ لیں، اور یہ سمجھے کہ یہ نفل بھی ہو گئی اور اس کے اندر استغفار بھی ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنا بڑا وظیفہ ہے جو ہر ایک کے لیے، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے ارشاد فرما دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ جب کسی وجہ سے کوئی مشکل کسی کو پیش آ جائے تو نکلنے کا راستہ بھی اللہ ہی بتا دیتا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہے جیسے یہ قرآن میں آ گیا، یہ اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں، دونوں میں سے، چاہے رسول اللہ نے فرمایا ہو چاہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو۔ اب یہ تو آیت شریفہ ایسی ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہو رہی ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی انکار کسی کو ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی بدبخت کے۔ تو آیت کریمہ ہے، اگرچہ حدیث پاک میں باقاعدہ اس کی تعداد مقرر نہیں ہے، مگر مشائخ کا فرمان ہے 1,25,000 مرتبہ، 1.25 مرتبہ اگر پڑھے تو اچھا ہے، پڑھ لیں اجتماعی طور پر، ورنہ کہیں اس کی تعداد 113 بھی آئی ہے، کہیں 111 بھی آئی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھتے رہنا اور اس کو اپنا معمول بنانا یہ فضیلت والا عمل ہے، اور یہ استغفار میں سے ہے، توبہ میں سے ہے، اور یونس علیہ السلام سے، پیغمبر سے منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔